السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے، تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا شریک محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا، لہذا ایسا اگر ماں باپ بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان، کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر، کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ البتہ دنیا میں حسن اخلاق، حسن سلوک، احسان اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دے، لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چل، پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری ماں نے کہا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو نے کیا نیا دین اختیار کر لیا ہے، تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ ماں نے کہا، تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا، یا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور یوں میری وجہ سے تمہیں آر دلائی جائے گی اور تجھے یوں خطاب کیا جائے گا، اے اپنی ماں کے قاتل۔ یہ سن کر میں نے کہا،
اے میری ماں ایسا نہ کر، میں کسی بھی وجہ سے یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دن بغیر کچھ کھائے پیے رہی۔ اس نے صبح کی تو بڑی مشقت میں مبتلا تھی، پھر وہ ایک دن اور رات مزید اسی طرح رہی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا، اے ماں، اللہ تعالیٰ کی قسم تو جانتی ہے کہ اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے تیری سب جانیں نکل جائیں تب بھی میں تیرے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر تو چاہے تو کھا ورنہ مت کھا۔ جب ماں نے یہ دیکھا تو اس نے کھانا کھا لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چل۔ اسی راہ کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے اور کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ والدین کی خدمت اگرچہ عظیم چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے گا اور اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ لہذا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے کا حکم دیں تو ان کا یہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی فرض چیز کو چھوڑنے کا کہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو اس وقت بھی ان کا حکم ماننا لازم نہیں۔ دین اسلام میں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے، اور ان سے متعلق مسلمانوں کو خصوصی احکامات دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ کافر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور نازیبا باتوں پر برداشت کا مظاہرہ کرنے اور ان پر احسان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ دین اسلام ہی کا عظیم کارنامہ ہے جس نے والدین کے ماں باپ ہونے کے حق کو پورا کرنے کا حکم دیا اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ فی زمانہ والدین سے متعلق اولاد کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج نازوں سے پلے ہوئے بچے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے اور انہیں سنبھالنے کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ انہیں اچھا کھانا کھلانے، اچھی رہائش دینے اور ان کے آرام و سکون کا خیال کرنے کو تیار نہیں، اور کئی ملکوں میں تو اولاد کی اس روش کو دیکھ کر وہاں کے حکمرانوں نے ان بوڑھے والدین کو کچھ سہارا دینے کے لیے اولڈ ہاؤس قائم کر دیے ہیں تاکہ یہ اپنی زندگی کے بقیہ دن وہاں کچھ تو چین سے گزار سکیں۔ ایسے والدین کی حسرت و یاس کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ان حالات کے تناظر میں والدین سے متعلق دی ہوئی اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے دین اسلام میں والدین کو جو حق دیے گئے اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کے جو احکام دیے گئے، ان کی مثال دنیا کی کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے۔
آیت نمبر 14 اور 15 میں جو مضمون بیان ہوا یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور شرک کی ممانعت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کا محل بھی ارشاد فرما دیا۔ اب یہاں سے پھر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو اور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس شان کو پہچان لے تو وہ برائی کرنے سے ضرور ڈرے گا۔ اس آیت میں سب کے لیے عبرت ہے کہ ہمارا معمولی سے معمولی عمل بھی قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ زلازل آیت نمبر 7 اور 8 میں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اور ایک مقام پر سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور بظاہر چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال پر بعض اوقات کسی طرح گرفت ہوتی ہے۔ اس سے متعلق یہ احکامات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلہ ماپنے والا ایک شخص اس کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا، تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کی مقدار کم ہو جاتا تھا۔ میں اس قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ لہذا ہمیں دنیا میں ہی اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی محاسبہ کر لینا اور برے اعمال سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد ہونے والی گرفت اور آخرت کے سخت حساب سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کے حوالے سے نصیحت کی، اور یہاں سے ان کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی، اور جس کا تعلق اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری بات سے منع کر، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنا لازم ہے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، نماز اچھی بات کا حکم دینا۔ 3 باتیں جو معلوم ہوئی اس میں ایک یہ ہے کہ نماز
اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ایسی عبادات ہیں جن کا تمام امتوں میں حکم تھا۔ نمبر 2، اس میں بڑی پیاری ترتیب فرمائی گئی کہ واعظ کہنے والا عالم پہلے خود نیک عمل کرے پھر دوسروں سے کہے۔ بے عمل واعظ کا وعظ دلوں میں اثر نہیں کرتا، اور چونکہ اس راہ میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں لہذا صبر فرمایا گیا۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان دین کا مبلغ ہونا چاہیے، اور جو مسئلہ اسے درست معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے، صرف علماء پر ہی تبلیغ لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، تبلیغ اور صبر کے اکٹھے بیان کرنے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ تبلیغ میں صبر کے مراحل بہت مرتبہ پیش آتے ہیں، لہذا تکلیف کی وجہ سے تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔